قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم 14واں پارہ سورۃ الحجر شروع ہوتی ہے۔ پہلی آیت میں قرآن پاک کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے اور قرآن مبین ہے، یعنی اس کے تمام احکام واضح ہیں اور دلائل بالکل روشن ہیں اور فصاحت اور بلاغت میں اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اس کو اتارا ہے اور اللہ ہی نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر یعنی قرآن پاک کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 1400 سال بلکہ 15واں بھی پورا ہونے والا ہے۔ 1450 سال گزر گئے، جیسے اترا تھا ویسے آج موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، اس واسطے ان کے اندر لوگوں نے جو ہے اپنی طرف سے چیزیں ملا دی، کچھ نکال دی۔ اب وہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل اسی طرح کی ہیں۔ نام تو اب بھی وہی ہے، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، لیکن اس کے مضامین وغیرہ کی حفاظت اللہ نے نہیں دی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک دن آئے گا کافر پچھتائیں گے لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایک تو موت کے وقت جب دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہوں گے، فرشتے ان پر سختی کر رہے ہوں گے، آخرت کی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، تو اس وقت پچھتائیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت بھی پچھتائیں گے جب گناہگار مسلمان بھی جہنم میں سزا بھگت رہے ہوں گے تو یہ ان سے کہیں گے تمہارے ایمان لانے کا کیا فائدہ، تم بھی تو ہمارے ساتھ جہنم میں ہی جل رہے ہو۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیں گے کہ جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دو، تو اس وقت یہ پچھتائیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہم بھی نکال لیے جاتے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، دنیا میں تو ان کا یہ رویہ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جنہوں نے کتاب پیش کی اور توحید کی دعوت دی اس کو کہتے ہیں یہ مجنون اور دیوانہ ہے، کہ یہ سرداروں کو چھوڑ کر سردار اور پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں، دولت مندی موجود ہیں، ان سے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور تم سارے میری اتباع کرو اور میرا دین غالب رہے گا اور اسی پر کامیابی ہے، تو یہ دیوانوں کی بڑھ نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اگر آپ پیغمبر ہیں اللہ کے تو فرشتے باڈی گارڈ کے طور پر آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟
تو اس کا جواب اللہ نے دے دیا، فرشتے اس طرح نہیں آتے، جب اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں تو وہ حق کو واضح کر دیتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے، اور مشرکین کو سزا دی جاتی ہے۔ اور یہ مطالبہ کرتے ہیں، ان کے مطالبے پورے بھی کر دیے جائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر ان کے لیے دروازے آسمان کے کھول لیے جائیں اور یہ دن کے وقت اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اوپر چڑھ جائیں اور وہاں جنت دوزخ کو بھی دیکھیں، آسمان کی چیزوں کو بھی دیکھیں، ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں۔ یہ ہے ضد کی خرابی، ضد آ جائے تو بندہ نہیں مانتا، وہ پھر کیا کہیں گے، نہیں جی یہ تو انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا، یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، حقیقت میں نہیں ہیں، بلکہ پورے جسم پر، بل نحن قوم مسحورون، ہم جادو کر دیے گئے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ تو اس واسطے ضد کا کوئی علاج نہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اللہ کی توحید پر دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان بنائے، ان کے اندر راہیں بنائیں، ان کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا، اور ان کی حفاظت کے لیے ہم نے شیطان سے دور کرنے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی۔ زمین کو ہم نے پیدا کیا، اس کے اندر پہاڑ رکھے، دریا رکھے، اور زمین کے اندر تمہاری روزیاں ہیں، اور ان کی روزیاں بھی ہیں جو تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ ہی ہوائیں بھیجتا ہے جو پانی اٹھا کر سمندروں سے لا کر جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پانی برسا دیتی ہے، وہاں پانی پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پانی تم پیتے بھی ہو، کھیتیوں کو بھی سیراب کرتے ہو، مویشیوں کو بھی پلاتے ہو۔ یہ ان کا نام والا اللہ ہے، اس کی توحید کو مان لو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، موت اور حیات کے مالک بھی اللہ تعالیٰ ہیں، ہم ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو پہلے گزر گئے ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں، ہر ایک کی ہر چیز ہمارے علم میں ہے، ہمارے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، اور کوئی ایسا نہیں۔ اللہ ہی کے سامنے لوگ کو جمع کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آخری فیصلہ کریں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کے کئی نام قرآن پاک میں آئے ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک بجنے والی سیاہ بدبودار مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، اور جن کو نور سے پیدا کیا، اور انسان کو فرشتوں سے سجدہ کرایا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا ابلیس نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے تاکہ یاد رہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنے احسان کیے ہیں۔ ایک بیکار سی مٹی اب چل رہی ہے، پھر رہی ہے، سوچ رہی ہے، بول رہی ہے، دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، ساری چیزیں کا کمالات اللہ نے اس مٹی میں رکھ دیے۔ تو وہی تو خدا ہے جس نے یہ کمال ایک مٹی کے اندر رکھ دیے۔ مٹی کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اور شیطان جس نے سجدے سے انکار کیا، اس کو اپنی دربار سے جنت سے نکال کر جہنم اور دنیا میں بھیج دیا۔ اس نے کہا میں تو اغوا کروں گا، فرمایا جو زور لگا لیتا ہے، لگا سکتا ہے لگا لے، میرے تیرے نہیں ہوں گے، جو تیرے پیچھے چلیں گے تیرے ساتھ جہنم میں بھیج دوں گا، اور جہنم کا وعدہ تم سب کے ساتھ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، اور وہ تمہارے لیے مخصوص ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، پرہیزگار لوگ، یعنی تخویف کے بعد ہوتی ہے بشارت، یا بشارت کے بعد تخویف، جو اللہ کی بات مانیں گے متقی ہیں، ان کے لیے باغ ہوں گے، چشمے ہوں گے، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے اندر دنیا میں کسی وجہ سے کھوٹ پیدا ہو گیا، ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں بھی انسان کے اندر رشتہ داروں میں، دوستوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن دونوں مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے کھوٹ نکال کے ان کو بھائی بھائی کر کے جنت میں داخل کر دیں گے، اور جنت میں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ ان کو کبھی نکالا جائے گا۔ واقعات بھی ذرا سن لو۔ ابراہیم علیہ السلام
پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کو فرما دیں میں بخشنے والا ہوں، بڑا مہربان ہوں، بڑے سے بڑا گناہ گار بھی اگر توبہ کر لے تو بخش دوں گا، اور بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر نافرمانی کرے تو میں پکڑوں تو میرے عذاب کو روک کوئی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، سلام پیش کیا، انہوں نے کھانا پیش کیا تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، وہ تو ڈر گئے، تو انہوں نے کہا ہم کھانا نہیں کھاتے، اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کو لڑکے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، بڑھاپے میں بچہ کیسے مل رہا؟ فرمایا نا امیدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ دیتا ہے، جو جوانی میں دیتا ہے وہ بڑھاپے میں دیتا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری ملی، اور اس کے بعد وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس گئے اور ان کو جو نافرمان تھے ان کو تباہ و برباد کیا، اور لوط علیہ السلام اور اس کے خاندان کو اور ان کے ساتھ جو کچھ ایمان لائے تھے وہ نہیں ایمان لائے، صرف ان کے گھر والی بچیاں ہی، بیوی بھی ایمان نہیں لائی ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ منتقل کر کے اس پوری بستی پر پتھروں کی بارش برسا کے اس کو تباہ کر دیا۔ فانتقمنا منہم وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منہم وإنہم ایکا والے یعنی جنگل والے، کنویں والے، وہ بھی بڑے ظالم تھے۔ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، فرمایا ہم نے ان کو بھی اپنی عذاب میں مبتلا کر دیا، ان کی بستیاں بھی لوگوں کے سامنے ہیں۔ اور چوتھے اصحاب الحجر، حجر ایک جگہ کا نام ہے وہاں کے، اور لوگ ان کے پاس پیغمبر آئے، یہ لوگ بڑے صناع قسم کے لوگ تھے، بڑے قد کاٹ والے بھی تھے، بڑے یعنی صنعت والے بھی تھے، یہ پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنا لیتے تھے، اور جناب ان کے پاس حضرت ہود یا حضرت صالح علیہ السلام آئے، آخر کار ان کو بھی چیخ کے ساتھ تباہ کر دیا گیا۔ تو اس سے عبرت پکڑو لوگوں، جو قوم نافرمان ہوتی ہے کسی نہ کسی وقت دنیا میں بھی پکڑی جا سکتی ہے۔ اے مکہ کے مشرکوں یا آنے والے قیامت تک کے لوگوں، نافرمانی سے بچ کر کے رہنا، ورنہ کسی بھی وقت تم عذاب کا لقمہ بن سکتے ہو۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، آسمانوں اور زمین کو بھی ہم نے پیدا کیا، قیامت آنے والی ہے۔ اے میرے محبوب فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، ان سے اعراض کریں، کوئی بات نہیں ہے، آپ تسلی رکھیں۔ ہم نے آپ کو سبع مثانی سورۃ فاتحہ دی ہے، وہ قرآن عظیم ہے، اتنی بڑی شان ہم نے آپ کو دی ہے، تو کوئی بات نہیں، کو تھوڑی سی تکلیف بھی آ گئی تو برداشت کریں۔ آپ کی نظریں ان لوگوں کی طرف نہ جائیں جن کو ہم نے مال و دولت کی ہر قسم کی چیزیں دی ہیں، اور نہ ان پر غم کھائیں۔ آپ جو ایمان لائے ہیں ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آئیں، اور کہیں کہ میں تو ڈرانے والا واضح طور پر ہوں، اور باقی آپ کے دشمنوں کو ہم سنبھال لیں گے جو قسمیں اٹھا کر قرآن پاک کی تقسیمیں کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھیں گے کہ یہ کرتے تھے۔ آپ تو توحید اور شرک کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیں، کسی کو شک نہ رہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اور مشرکین سے آپ اعراض کر لیں۔ آپ کے ساتھ ایک ٹولیاں بنی ہوئی ہیں جو ہر وقت مذاق کرتے رہتے ہیں، ہم ان سے خود ہی جو ہیں نمٹ لیں گے، اور آپ کا سینہ تنگ نہ ہوتا بھی ہے، پریشان تو آخر انسان ہے، لیکن اپنی تسلی رکھیں، اور آپ تسبیح بیان کیا کریں، حمد پڑھا کریں، تو آپ کو تسلی ہو جائے گی، اور اپنے ماننے والوں کے ساتھ جب بیٹھا کریں گے تو آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ لیکن وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت میں موت تک لگے رہنا۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اب سورۃ النحل شروع ہوتی ہے، اس کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایمان نہ لاؤ گے تو پھر عذاب کا انتظار کرو، جلدی عذاب آ جائے گا۔ اس عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں موقع دیا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی
نے اس صورت کے اندر بڑے دلائل اور عقلی دلائل اور نعمتیں بھی ہیں جو ساری وہ اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اے میرے محبوب ان لوگوں کو ڈرائیں اور سمجھا دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی سے ڈرو۔ اللہ نے آسمان زمین پیدا کیے، اللہ نے تمہیں نطفہ سے پیدا کیا، اللہ نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے جس میں سے تم گرمی حاصل کرتے ہو، دیگر منافع ہو، اور ان کے گوشت کھاتے ہو، ان سے دودھ پیتے ہو، اور تمہارے لیے ان کے اندر حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، اور وہ تمہارا بوجھ اٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے جاتے ہیں، تمہیں آسانی ہو جاتی ہے، خود بھی تم ان پر گھوڑوں، گدھوں اور خچروں پر سوار ہو جاتے ہو، اور مختلف قسم کی سواریاں تمہیں جو وقت گزرتا جائے گا نئی سے نئی سواریاں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ اس زمانے میں دیکھو بے شمار قسم کی فضا میں اڑنے والی بھی ہیں، زمین پہ چلنے والی بھی ہیں، دریاؤں پہ تیرنے والی بھی، ساری سواریاں انسان کو مہیا ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ تعالیٰ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ بالکل سیدھا ہے، باقی کچھ راستے ٹیڑھے مٹیڑے ہیں، ان کو چھوڑو، سیدھے راستے پر جاؤ۔ اللہ کا راستہ سیدھا ہے، اور اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور جس کو تم پیتے ہو، اور جس سے تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور اور انگور جیسے پھل نکلتے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو اس نے تابع کیا اور ستاروں کو تابع کیا، اس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ تمہارے لیے اللہ در زمین میں مختلف رنگوں کے اور مختلف ذائقوں والے پھل پیدا کیے۔ اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے اوپر تم سوار ہو کر دوسری ضروریات بھی پوری کر سکتے ہو، اور سمندر سے گوشت تازہ نکال سکتے ہو، اور سمندر کے اندر سے تمہیں زیورات بھی مل جاتے ہیں، بڑے قیمتی تجارت بھی کرتے ہو، پہن کر حسن بھی حاصل کر سکتے ہو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ہی پہاڑ زمین پر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سمندر اور دریا زمین پر چلائے ہیں، اللہ نے یہ ساری علامتیں تمہارے لیے بنائی ہیں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو تو واپس آ سکتے ہو نشانیوں کو دیکھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، اللہ تو پیدا کرنے والا ہے، اور باقی تو پیدا نہیں کرتے جن کو تم پوچھ رہے ہو۔ تم اتنی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر کہ ان کو گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ بخشن والا ہے، مہربان ہے، تمہیں پھر بھی نعمتیں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہر اور پوشیدہ سب کچھ جانتا ہے، جس کو تم پکارتے ہو ہمیں پتہ ہے وہ تو کچھ نہیں پیدا کر سکتے۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو ایک ہے، ہاں لیکن جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بدکتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے قرآن کے بارے میں یہ کیا چیز ہے، کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ اپنا بوجھ کامل اور جن کو گمراہ کرتے ہیں ان کا بوجھ بھی اٹھا کر قیامت کے دن جب آئیں گے تو لگ پتہ جائے گا۔ یہ تو تدبیریں اور سازشیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب عذاب کو بھیجیں گے تو اوپر سے آئے گا، ان کے چھتیں ان کے اوپر گر جائیں گی اور نیچے دب کے یہ مر جائیں گے۔ پھر قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو پھر ان کو پوچھا جائے گا تمہارے شریک جو تم نے معبود بنا رکھے تھے وہ کہاں ہیں اور کیا گئے، تمہیں بچائے نہیں اور اب بھی نہیں بچا سکتے۔ اس وقت تو پھر یہ کہیں گے پریشان، ہم تو جناب فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْهُ، کوئی ہم برے کام نہیں کیے، وہاں جھوٹ بولیں گے لیکن جھوٹ وہاں چل نہیں سکے گا۔ حکم ہوگا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، جہنم کے دروازوں سے داخل ہو کر ہمیشہ کے لیے وہاں چلے جاؤ، کبھی بھی نہیں نکالو۔ اس کے مقابلے میں جب پرہیزگاروں سے قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ تو کہتے ہیں نیری خیر ہے قرآن پاک۔ ہاں فرمایا جو لوگ نیکی کرتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت دیں گے اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ فرشتے جب ان کی موت کے وقت روح نکالنے کے لیے آئے تو یہ خوش ہوتے ہیں، آسانی کے ساتھ ان کی روح نکل رہی ہوگی اور وہ سلام پیش کر کے کہیں گے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے ان اعمال کی برکت سے جو تم اللہ کے رسول کی اطاعت میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔
وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، مشرک لوگ کہتے ہیں اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کسی اور کی عبادت نہ کرتے، ہم جو غیر اللہ کی بات کرتے ہیں یا اپنی طرف سے کچھ چیزیں حرام حلال کرتے ہیں تو اللہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بکواس کرتے ہیں، اللہ نے قرآن نازل کیا، پیغمبر بھیج دیے، حلال حرام بتا دیے، تو پھر یہ کہنا کہ ہمارا شرک اور کفر جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے، تو پھر تو یہی ہے کہ تمہارا مال کو چوری کر لیں اور تمہاری عورتوں کو جو ہے وہ بھگا کے لے جائے، تو پھر وہ کہہ دے کہ نہیں جی اللہ نے کہا تھا اس واسطے میں کروں گا، پھر کیا کروں؟ ظالموں ایسی باتیں کرتے ہو جو بالکل جو ہے وہ قابل توجہ ہی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر جماعت میں رسول بھیجا اور ہر نبی نے یہ حکم دیا اعبدوا اللہ، یہ نہیں سمجھ آتی، وہ تو کہے اللہ ہی کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور غیر اللہ کی عبادت سے باز رہو۔ جس کو ہدایت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی، اے میرے محبوب آپ تو حرص رکھتے ہیں کہ سارے ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ انابت والوں کو توفیق دیتے ہیں، جو ضد باز ہیں ان کو کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ تو قسمیں اٹھا کر کے کہتے ہیں ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، مٹی میں مل گئے تو ختم۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، تمہیں دوبارہ اٹھانا کون سا مشکل ہے، جب ہم کہیں گے اٹھ جاؤ تو اٹھ ہی جاؤ گے۔ جن لوگوں نے ہجرت کی، ظلم کیے جانے کے بعد ان کے فساد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں نیکیاں دیں گے، آخرت میں ان کا بڑا درجہ ہوگا۔ انہوں نے صبر کیا، اپنے رب پر بھروسہ رکھا۔ ہم نے جو پیغمبر بھیجے ہیں آپ سے پہلے بھی ان سب کی طرف یہی وہی تھی، فاسألوا اہل ذکر، آپ دوسرے لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لوگوں جو نہیں مانتے کہ سارے پیغمبر توحید کی دعوت دیتے آئے ہیں۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ، کیا یہ نافرمان گناہگار اللہ کی نافرمانی کرنے والے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اسی زمین پر جس سے یہ پیدا کیے گئے ہیں اسی میں دھنسا دے، یا کسی اور طرف سے عذاب آ جائے ان کو پتہ نہ چلے، یا یہ بازار میں ٹہل رہے ہوں یا کہ تجارت کر رہے ہوں وہاں پکڑے جائیں، یا ان کو ڈرا کر پھر پکڑا جائے۔ ہر صورت کے اندر اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں ان کو گرفتار کر سکتے ہیں اور سزا دے سکتے ہیں۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دو معبود بھی نہ بناؤ، معبود تو انما هو الہ واحد، صرف ایک ہی ہے، وہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس واسطے مجھ سے ہی ڈرو، آسمان زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو نعمتیں تمہارے اوپر ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جب تم پریشان ہو جاتے ہو کسی مصیبت میں تو گڑ گڑا کر بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو، تو اس واسطے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یعنی کہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ حصہ مقرر کر دیتے ہیں غیر اللہ کا اللہ کے مال سے، اور لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی طرح منسوب کر کے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ لڑکیاں ان کے نزدیک تو ایسی ہیں جس کے گھر پیدا ہو جائے تو اس کا منہ فق ہو جاتا ہے، غصے سے وہ بھر جاتا ہے، جب تک اس کو کہیں ٹھکانے نہ لگا دے اس کو آرام نہیں آتا ہے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو ایمان نہیں لائیں آخرت پر ان کی ایک بری حالت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مثل تو اونچی ہے جو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر ظلم کی اس کے ظلم کرنے کی وجہ سے پکڑے تو جہان میں ایک جانور بھی باقی نہ رہے، کیونکہ سارے جانور انسان کی خدمت کے لیے، جب انسان کو پکڑا گیا تو وہ انسان ہی کوئی نہیں رہے گا، تو گھوڑے گدھے کیا کریں گے یا باقی کوئی چیز گائے بھینس کو کیا ضرورت ہے، سب کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایک وقت مقرر ہے موت کا بھی عذاب کا، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون، تو اس ٹائم سے پیچھے آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ، ایک تو برے کام کرتے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں جنتی ہم ہیں، اچھے لوگ ہم ہیں، یہ جھوٹی زبانوں سے
یہ برے دعوے کرتے ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم نے کتاب آپ پر نازل کیا ہے میرے محبوب، آپ ان کو اس کتاب کے ذریعے مسائل بیان کریں، ہدایت ان کے لیے اور رحمت ان کے لیے کتاب کی اتباع میں ہے اور آپ کی اتباع میں ہے۔ اللہ ہی آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، زمین سے چیزیں پیدا کر کے تمہارے سامنے کر دیتا ہے، تو اسی طرح تمہیں بھی زمین سے دوبارہ پیدا کر کے میدان محشر میں لائیں گے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان جانوروں میں عبرت ہے، دیکھو تمہیں دودھ دیتے خالص، اس کے خون اور گوبر کے درمیان، تو جس طرح اللہ تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں تم بھی اللہ کے ساتھ خالص نیت کے ساتھ توحید کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ زمین سے تمہیں بہترین پھل خالص اچھے سے اچھا اپنی مرضی کرتے اسی طرح کھاؤ، ان کو مرکب کرو، ان سے جوس نکالو، جس طرح مرضی ہے، جیسے اللہ نے تمہیں یہ پھل اور رس والی چیزیں دی ہیں اور خالص ہیں، اسی طرح تم بھی توحید کو خالص رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی سے تمہارے لیے خالص شہد پیدا کیا ہے، اور وہ راستہ اپنے چھتے کا نہیں بولتی اور شہد خالص پیدا کرتی ہے، تو اسی طرح تم بھی اپنے رب کو نہ بھولو اور توحید خالص اپنے دل میں جماؤ۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، موت بھی وہی دے گا، دوبارہ تم جو ہے اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ گے۔ بعض بوڑھے ہو جاتے ہیں، نکمی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، بعض پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں بعض کو بعض پر مال میں فضیلت دی ہے، علم میں فضیلت دی ہے، عقل و فکر میں بھی فضیلت دی ہے، تو تم اپنے ساتھ اپنے غلام کو شریک نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنی مخلوق کو کیسے شریک کر سکتا ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، ان سے تمہارے بچے پیدا فرماتے ہیں، اور لوگ جو ہیں اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو رزق نہیں دیتے، اللہ کی مثالیں بیان کرتے ہیں غلط، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرمائے، مثال تو یوں ہو سکتی ہے، غلام ہے جو کسی چیز پر قادر نہیں، اور دوسرا وہ آدمی ہے جس کو رزق حسنہ جس کے پاس ہے اور سرًا جہرًا خرچ کرتا ہے، کیا یہ برابر ہیں؟ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بالکل دو آدمیوں میں سے ایک اب کم ہے، گنگا ہے، بول تک نہیں سکتا، کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا، مول اپنے آقا پر جو ہے وہ ایک بوجھ بنا ہوا ہے، اور دوسرا سمیع بصیر صحیح آدمی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اللہ ہی کے لیے ہر چیز کا غیب، اور جب قیامت قائم ہوگی تو لمحہ تک بھی نہیں لگے گا۔ اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں سے پیدا کیا ہے، اور تمہارے لیے آنکھیں، کان، دل بنائے ہیں، جس سے تم علم حاصل کر کے اپنے معبود تک اور اپنی آخرت کی کامیابی تک پہنچ سکتے ہو۔ اللہ نے تمہارے سامنے یہ پرندے بنائے ہیں جو تمہارے سامنے پروں سے اڑ رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ تھامنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے گھر بنائے جن میں تمہیں سکون ملتا ہے۔ اللہ نے تمہیں ایسے گھر دیے ہیں جن کو تم ساتھ بھی لیے پھرتے ہو، موبائل گھر ہیں جہاں مرضی ہے خیمہ لگا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے کہ تم جانوروں کی اون سے، کھالوں سے، بالوں سے گھر بنا لیتے ہو، باقی سامان بھی تیار کر لیتے ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے پہاڑ بنائے، ان کے اندر سائے بنائے، ان کے اندر غاریں بنائیں، اور اللہ نے تمہارے لیے جو ایسی قمیصیں بنائیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور تو ایسی زریں بنائیں جو تمہیں دشمن کے خوف سے بچاتی ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اتنے نعمتوں والے خدا کو نہیں مانتے تو پھر تمہاری مرضی، اللہ کا جو ہے نظام وہ تو چلتا رہے گا۔ آپ نے بیان کر دیا، بس ٹھیک ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرون اکثرهم الکافرون ویوم نبعث من کل یوم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر امت سے گواہ لائیں گے، اور وہ ہر نبی ہوگا اپنی امت پر گواہی دے گا، اور وہاں یہ غیروں کی بات کرنے والے بھی موجود ہوں گے، اس ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے، لیکن وہاں فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اے محبوب، ہم بھی آپ کو آپ کی امت پر گواہ لے آئیں گے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر،
یہ جامع آیت ہے، خطبے میں پڑھی جاتی ہے، 6 احکام اس کے اندر ہیں، 4 کرنے کے، 3 کرنے کے اور 3 رکنے کے۔ یہ 6 کام کر لے تو جنت میں جائے۔ عدل، انصاف اور خرچ کرنا، یہ تو کام ہے کرنے کے، اور بے حیائیوں، نامعقول باتوں اور بغاوت اور سرکشی سے بچنا، یہ نہ کرنے کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے، نہ اس کو پورا کرو اور اپنے عہد کو نہ توڑو، جیسا کہ ایک عورت سارے دن مثلا کاٹ رہی ہو، سود کاٹتی رہے اور شام کو وہ کاٹ کے توڑ کے پھینک دے تو ساری اس کی زندگی اور اس کا کام ضائع ہو گیا۔ تم بھی ایسے ہی کرتے ہو، اچھے کام کرتے کرتے ایسا برا کام کرتے جس سے تمہارا سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ ولیبینن لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کریں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو نیک آدمی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت ہو، نیک کام کرے ایمان کی حالت میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے، خوش زندگی اس کو ملے گی، موت بھی اس کی آئے گی تو آسانی سے ہوگی، اور آئندہ کے لیے بھی آخرت میں اس کے لیے آسانیاں ہیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تم دنیا میں کما رہے ہو تو ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے لیے تم نے کیا وہی باقی رہے گا۔ قرآن جب پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو تاکہ شیطان بھاگ جائے، کیونکہ شیطان کا داؤ ایمان والوں اور توکل والوں پر نہیں چلتا، اس کا تو داؤ چلتا ہے ان کے ساتھ جو اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی آیت پہلی منسوخ کر کے دوسرا حکم لوگوں کی آسانی کے لیے دے دیتے ہیں تو اس پہ وہ اعتراض کرتے ہیں۔ ڈاکٹر پر تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ پہلے ایک نسخہ بتایا تھا آج دوائی بدل دیے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ تو ڈاکٹروں کو بھی پیدا کرنے والے ہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے جو احکام ہوتے ہیں وہی دیتے ہیں۔ جو آدمی ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف چلا جائے تو وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنے غضب کا شکار بنائیں گے۔ ہاں جو مجبور تھا، ایمان اس کے دل میں ہے لیکن دشمن کی ڈر سے اپنی جان بچانے کے لیے اوپر سے کلمہ کفر کر دیا تو وہ ایماندار رہے گا۔ دنیا کی زندگی کو تم پسند کرتے ہو، آخرت پر اس سب کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، ایک وقت آئے گا ہر آدمی اپنی طرف سے اللہ کے حضور بیان دے گا اپنی ساری زندگی کا، کوئی وکیل درمیان میں، ترجمان درمیان میں نہیں ہوگا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ تعالیٰ بستیوں کے حالات بیان کرتے ہیں، اچھی بھلی کھانے پینے والی خوشحال ہوتی ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر ان کی نعمت کو دور کر دیا جاتا ہے، وہ فاقوں سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ کئی بستیوں کے واقعات مکہ کی بستی پر بھی یہ حالات پیش آئے تھے، تو اس سے آنے والے لوگوں تم بھی جو ہے سبق حاصل کر لو۔ یہ خوشحالی تمہاری ہمیشہ نہیں رہے گی، جوانی تمہاری ہمیشہ نہیں رہے گی، عہدہ تمہارا ہمیشہ نہیں رہے گا، آخر کار یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اس جوانی سے، اس اپنی زندگی سے کچھ نہ کچھ کما لو۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ وَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اللہ کے پیغمبر آئے، انہوں نے ان کو جھٹلایا اور پھر اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، اس بستی کو تباہ کر دیا گیا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، لوگو اللہ کے دیے ہوئے رزق حلال کو کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے میتہ، دم اور خنزیر اور جو غیر اللہ کے لیے نامزد کیا جائے، خواہ کوئی بھی چیز ہو، یہ سب حرام ہیں، باقی چیزیں حلال ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ، جو تمہاری زبانیں جھوٹ بولتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہے کہ اپنی طرف سے حلال اور حرام کرو؟ حلال وہی ہوتا ہے جس کو اللہ حلال کرے، حرام وہی ہوتا ہے جس کو اللہ حرام کرے۔
ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ آخر میں جو ہے دلیل نقلی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ہونے کے باوجود وہ امت پوری جماعت کا کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار تھے، یکسو ہونے والے تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کو شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو چن لیا اور راہ راست پر چلا دیا۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی حسنہ دیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ تو وہ تو موحد تھے، وہ تو ساری زندگی توحید کا ڈنکا بجاتے رہے۔ تو اس واسطے ان کا نام لینے والوں تم بھی توحید پر آ جاؤ۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کی طرف بھی وہی کی کہ آپ بھی ملت ابراہیم، یعنی جس طرح ابراہیم علیہ السلام توحید کا ڈنکا بجاتے رہے، آپ بجا بھی رہے ہیں توحید کا ڈنکا، اور تمہیں تسلی کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک صحیح راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ یہود کی ایک جماعت جو ہے انہوں نے جو ہے ہفتے کے دن میں زیادتی کے تو اللہ تعالیٰ کی عذاب کا شکار ہو گئے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو دانش مندی، نصیحت، اچھے واعظ کے ساتھ جو ہے توحید کی دعوت دیں، اور ان کے ساتھ جب کوئی مکالمے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی اچھا طریقہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو گمراہ ہو جائے راہ راست سے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ، اگر آپ بدلہ لینا چاہیں تو اتنا ہی بدلہ آپ لے سکتے ہیں کسی سے جتنا کہ انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ ہر بندہ اس کا مخاطب ہے، کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو اگر آپ بدلہ لینا چاہیں تو اتنا لے سکتے ہیں، زیادہ نہیں، اور اگر صبر کریں نہ بدلہ لیں تو یہ بہت بہتر ہے، اللہ میاں راضی ہوں گے اور تمہارے اندر صلح پیدا ہوگی۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر سے کام لیں، اور آپ کا صبر بھی تو اللہ کی مدد سے ہی ہوگا۔ آپ غم نہ کریں اور آپ کو تنگ دل نہ ہوں ان کی سازشوں سے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو متقی بن کے رہتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں اور نیکیاں کرتے رہتے ہیں۔ حالات ان پر بھی آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا۔ یا اللہ کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے جو باتیں بیان کی ہیں قبول مقبول فرما لے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔